السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور حرام سے بہت بچیں وہ لوگ جو نکاح کا سامان نہیں پاتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت طلب کرتے ہیں، آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت نازل کی ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، حدیث پاک میں پاک دامنی کے لیے جب تک نکاح کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ بے شک وہ نظر کو بہت نیچا کرنے کا باعث ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی بڑی حفاظت کرنے والا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے کو لازم پکڑے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ بے شک وہ اس کی شہوت کو کچلنے والا ہے، شہوت کو کم کرنے والا ہے۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس میں پاک دامن رہنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اور ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ مومن کا اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے پر یقین اس کے لیے انتظار کی مشقت کو آسان کر دیتا ہے۔ والذین یبتغون الکتاب، یعنی غلام اور اس کے مالک کے درمیان آزادی کی تحریر، کہ غلام اتنی رقم قسطوں میں فلاں مدت تک ادا کرے گا تو اسے آزادی مل جائے گی، اسے الکتاب یا الکتابۃ یا المکاتبۃ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مالکوں کو اپنے صالح نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ان کے نکاح میں دو بڑی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں، ایک تو یہ کہ مالک انہیں نکاح کی اجازت ہی نہ دیں، دوسری یہ کہ وہ خود نکاح کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ غلام ہوتے ہوئے غلامی کی حالت میں ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ ان کی طرح ان کے مالک کے غلام ہی ہوں گے۔ تو ان دونوں رکاوٹوں کا حل یہی تھا کہ وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے مالک کے ساتھ مکاتبت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مالکوں کو مکاتبت کا تقاضا کرنے والے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ مکاتبت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکاتبت کا تقاضا کرنے والے غلاموں کے ساتھ مکاتبت سے انکار جو ہے وہ مالک کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کروں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ بھلائی نظر آئے تو پھر ان سے مکاتبت کر لو۔ تو بھلائی کا نظر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صدق و امانت پر تمہیں یقین ہو جائے، یا کسی صنعت، اس کے ہنر
سے وہ آگاہی رکھتا ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ محنت کر کے، یہ اس کے پاس ہنر ہے، یہ کما کے محنت کر کے یہ رقم جمع کر لے گا اور مجھے دے دے گا۔ تو اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی تھی، اس لیے یہاں بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تعامل نہ کرو، بشرطے کہ تمہیں ان میں کوئی بھلائی نظر آئے، ان میں کوئی بھلی بات دیکھ لو، معلوم کر لو، تو جس میں وہ تمہاری رقم کی ادائیگی بھی کر دیں آسانی کے ساتھ۔ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تو اللہ کے مال میں سے ان کو مال دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے، اور اب وہ رقم کا ضرورت مند بھی ہے تاکہ معاہدہ کے مطابق وہ رقم ادا کر سکے، تو تم بھی اس کے ساتھ مالی معاونت کرو۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ان کی مدد کرو، انہیں مال دو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ان کو دو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وفر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوٰۃ کی مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تعاون کی ترغیب کے لیے ارشاد ہے کہ جو مال تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، عطا کیا ہے، اللہ کے عطا کردہ میں سے ان کو دو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور یہ کیوں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بندوں کی مدد کرنا اپنے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دی ہے، حق قرار دیا ہے۔ صحیح اپنا سنن نسائی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 باتوں کو اپنے اوپر حق قرار دے دیا ہے۔ اونہم المکاتب الذی یرید الادا، ایسے مکاتب غلام کی جو تحریر کر لیتا ہے، مکاتبت کر لیتا ہے، اس کی مدد کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حق قرار دیا جو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ والناکح الذی یرید العفاف، تو ایسا نکاح کرنے والا جو حرام سے بچنے کی غرض سے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اپنے اوپر حق قرار دیتے ہیں۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کی بھی مدد اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دی ہے، لازم قرار دی ہے۔ تو پھر اس کی ترغیب بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے دلائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی، اس کا ثواب بھی بیان کیا ہے۔ یہ عام چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، من اعتق رقبۃ مؤمنۃ، جو بندہ ایک مومن گردن کو آزاد کرتا ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ حتی یعطیک فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اس کی فرج کے بدلے اس کی فرج کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیاوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، چنانچہ چاہتے نہ چاہتے انہیں یہ داغ ذلت جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ان ارادنا غالب احوال کے اعتبار سے ہے، ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پسند کریں تو تم جو ہے وہ ان سے بدکاری کروا لو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حکم دینے کا یہ مقصد ہے کہ لونڈیوں سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے یہ کام مت کرواؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی ہی حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہا ان ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کتے کی قیمت لینے سے، اور و مہر البغی، اور زنا کرنے والی عورت کی کمائی سے، و حلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو یعنی لونڈیوں سے جبراً بے حیائی کا کام کروایا جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گی، پھر ان کے مالک جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے، یعنی جبر کرنے والا گناہ گار ہوگا، جو لونڈی مجبور ہو کے کرے گی وہ گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کروائے جائیں وہ معاف ہیں۔
ان کا مواخذہ ان سے نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات واضح اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی بھی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام فرامین کو خوب واضح کرنے والی بھی ہیں۔ ان آیات سے مراد وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات کو جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور متقین کے لیے بڑی نصیحت جو ہے وہ نازل کی ہے۔ تو اس سے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات واضح اور آسانی سے سمجھ آنے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرامین جو ہیں وہ خوب واضح ہیں۔ ان آیات سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ساری آیات، یعنی سارا قرآن مجید اور ساری احادیث ہیں، اگرچہ سب سے پہلے اس صورت میں مذکور آیات و احکام مراد ہیں، جیسا کہ اسی صورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ تو ومثلا من الذین خلوا من قبلکم، مثلا کا معنی ہے ضرب المثل، وہ چیز جو دوسری چیز کے مشابہ ہو، کسی کا حال یا دوسرے کے حال سے ملتا جلتا ہو، کسی چیز کی صفت اور قصہ، یعنی ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور پہلے لوگوں کے کچھ احوال نازل کیے ہیں جو تمہارے احوال سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں وہ احکام اور حدود بھی شامل ہیں جو امت مسلمہ کی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، مثلا زنا کی حد، قصاص، فحاشی کی اشاعت کی روک تھام، اور پہلی امتوں کے وہ حالات و واقعات جو اس امت کے احوال سے ملتے جلتے ہیں، مثلا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا واقعہ، اور مریم علیہ السلام پر یہودیوں کے بہتان، اور یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی کے بہتان کا واقعہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تینوں واقعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی پاک دامنی قیامت تک کے لیے قرآن میں ثبت فرما دی، اور بہتان لگانے والوں کا جھوٹ ہمیشہ کے لیے وعدے کر دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی ہم نے ڈرنے والوں اور نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے عظیم نصیحت نازل فرمائی ہے، کیونکہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہیں اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اسے کچھ فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔